ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جنہیں یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ۔ یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طالبات کو آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا اور بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بلوچستان کی عوام پاکستان کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے مٹھی پر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاک افواج سے ہیں اور پاک افواج عوام سے ہیں۔ عوام اور افواج کا رشتہ ہمیشہ سے انتہائی مضبوط تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ طالبات نے بھرپور جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کے مزید سیشنز منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی درخواست پر کمشنر کراچی نے ہب کینال میں نہانے اور تیراکی پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق 17 جون سے 16 جولائی تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی ہب کینال میں ڈوبنے کے بڑھتے واقعات کے باعث لگائی گئی ہے۔ ہب کینال میں غیر قانونی سرگرمیاں انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں مقدمے کا اندراج کیا جائے گا۔ تمام متعلقہ تھانے دار پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمے کا اندراج کریں گے۔ کراچی کی شاہراہوں سے ٹریفک کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے کراچی انتظامیہ کا ایک اور اہم اقدام۔ کراچی انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر کی 20 سے زائد شاہراہوں پر چنچی رکشوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی شارع فیصل، آئی ایچ چنڈریگر روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، شہید ملت روڈ، اسٹیڈیم روڈ، یونیورسٹی روڈ سمیت کورنگی روڈ، ماڑی پور اور دیگر شاہراہوں پر عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی ٹریفک مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں تمام متعلقہ تھانے داروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ پابندی ڈی آئی جی ٹریفک کی درخواست پر عائد کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ڈی جی ایس بی سی اے نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملات سے متعلق کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی بحریہ ٹاؤن کراچی سے متعلق 1 ماہ میں سروے مکمل کر کے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی تھرڈ پارٹی بحریہ ٹاؤن الاٹیس اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کرے گی۔ کمیٹی کو ہر بلاک میں تعمیر، گھروں کی تفصیلات، بما سائز اور کورٹ ایریا کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی حتمی لے آؤٹ پلان کے مطابق کمرشل پلاٹس کی بما سائز ریکارڈ بھی مرتب کرے گی۔ کمیٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ملیر، ڈائریکٹر ویجیلنس شامل ہیں۔ کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ویجیلنس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویجیلنس، ایس بی آئی ویجیلنس اور بی آئی ویجیلنس سیکشن شامل ہیں۔ کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ملیر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملیر، ایس بی آئی اور بی آئی ملیر شامل ہوں گے۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی سید غلام مہدی شاہ نے افسران کے ہمراہ کراچی کے 3 اضلاع کی امام بارگاہوں کا دورہ کیا ہے اور ان سے امام بارگاہوں اور محرم کے جلوسوں کے انتظامات معلوم کیے گئے ہیں۔ دورے میں ڈپٹی کمشنر طہا سلیم، ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اڈو، ڈپٹی کمشنر علی ذوالفقار میمن اور علاقوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، پولیس افسران، ٹی ایم سی افسران، ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے افسران، کے ڈبلیو ایس سی اور کے سی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ایڈیشنل کمشنر نے دورے کا آغاز اورنگی ٹاؤن سے کیا، جہاں انہوں نے 4 امام بارگاہوں، قصبہ کالونی، مسجد خیر العمل انچولی اور جعفر طیار امام بارگاہ کا تفصیلی دورہ کیا اور ان کے منتظمین سے ملاقات بھی کی اور مسائل معلوم کیے گئے۔ ایڈیشنل کمشنر نے اس موقع پر بتایا کہ کراچی کی انتظامیہ نے محرم الحرام کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور انشاءاللہ یہ مقدس ماہ مبارک عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ سول ایجنسیز اور ادارے عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ انہوں نے ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے افسران سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے ہیں اور اس پہ مزید بہتری لائی جائے گی۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کریں۔ انہوں نے غلام محمد خان، ڈائریکٹر میڈیا سپورٹس کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ وہ اس دورے کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ پیش کریں۔
دورے میں مختلف تنظیموں جس میں شہنشاہ جعفری، سید حیدر رضوی، حاجی اختر علی، سید کابش شاہ رضوی، سید اختر امام سے مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی گئی اور کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا گیا۔ میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد این ڈی خان نے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت الرمیتی سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران میونسپل کمشنر لیاری اور قونصل جنرل متحدہ عرب امارات ڈاکٹر بخیت الرمیتی کے درمیان حکومت سندھ کے تحت جاری مختلف منصوبوں خصوصاً لیاری کراچی میں تعلیم، صحت اور ثقافتی تبادلے کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے ہمارے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد این ڈی خان نے کہا کہ قونصل جنرل کی قیمتی آراء کے شکر گزار ہیں اور حکومت سندھ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مسلسل رابطے کی اہمیت اور شراکت داری کے منتظر ہیں۔ ہم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آپ کے تعاون کے منتظر رہیں گے۔ یو اے ای ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں اچھا دوست شامل ہوا ہے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی صدارت میں صفورہ ٹاؤن کی مالی سال کی بجٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ، میونسپل کمشنر امجد علی پتافی سمیت محکمہ جاتی سربراہان نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے افسران سے بجٹ میں بہتری کے لیے تجاویز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوکل ٹیکس ریکوری کے اہداف سے متعلق باز پرس بھی کی گئی اور انہیں سختی سے کہا گیا کہ وہ لوکل ٹیکس کی ریکوری کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ جو اہداف ٹیکس ریکوری کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں انہیں ہر صورت حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کونسل کو جواب دہ ہیں، لہٰذا اعداد و شمار کے بجائے وہ کام کریں جو حقیقت پر مبنی ہو، لفظی ہیر پھیر سے اجتناب برتا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا بجٹ پیش کریں گے جو ترقیاتی لحاظ سے بہتر ہو۔ مجبوری ہے کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑ نہیں سکتے، اس لیے اس کا حجم دیگر مصارف سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ معاملہ صرف صفورہ ٹاؤن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کراچی کے تمام ٹاؤنز کے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ دیگر پر بھاری ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ترقیاتی لحاظ سے بہت بہتر ہوگا جس میں ترقیاتی عمل کو وسیع کیا جائے گا۔ صفورہ ٹاؤن کے مالی سال کا بجٹ جلد ہی کونسل کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈو نے ملیر ٹاؤن انتظامیہ کے ہمراہ محرم الحرام کی آمد سے قبل مختلف امام بارگاہوں کے منتظمین اور ٹرسٹیز سے ملاقات کی ہے اور مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار اور دیگر امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی اور سیوریج کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے موقع پر موجود متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ محرم الحرام کے تقدس اور عزاداروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، سیوریج کی نکاسی اور روشنی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ملیر ٹاؤن نصیر ایوب نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ، وائس چیئرمین سید مزمل شاہ اور میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی کی خصوصی ہدایت پر سوئی گیس کمپنی کی جانب سے مرکزی اور ذیلی شاہراہوں پر کی جانے والی کھدائی کے بعد متاثرہ شاہراہوں پر سے مٹی اور ملبہ ہٹا کر شاہراہوں کو ہموار کر دیا گیا ہے تاکہ عوام اور عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاقہ مکینوں اور منتظمین نے ملیر ٹاؤن انتظامیہ کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کو سراہا اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن ملیر سلمان قادری، امام بارگاہوں کے منتظمین اور علاقے کے معزز مہمان بھی موجود تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کوآرڈینیٹر کچی آبادی آغا سعید کے ہمراہ وی ایریا اسکول کا دورہ کر کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے منتخب بلدیاتی نمائندے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، مستقبل کے معماروں کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تزئین و آرائش کے کام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے
تاکہ طلبہ و طالبات کو بہتر ماحول کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے کہا کہ سابقہ دور میں سرکاری بلدیاتی اسکولوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اسکول کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ بلدیاتی اسکولز میں طلبہ و طالبات کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں۔ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو جب عوام نے منتخب کیا، اس وقت سے عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ ٹاؤن کے بلدیاتی اسکولوں میں بہتری آ رہی ہے، جبکہ طلبہ و طالبات کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ وے ایریا اسکول کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور بہت جلد اسکول کی عمارت کو نصابی سرگرمیوں کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات اور خصوصی طور پر نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو بھی آباد کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عمل بلا تعطل جاری رکھیں گے۔ چیئرمین منگوپی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی کی زیر صدارت ٹاؤن آفس میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین، منتخب کونسل ممبران اور حال ہی میں تشکیل دی گئی ٹاؤن کمیٹیز کے اراکین نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کا بنیادی مقصد موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے بھرپور تیاری کے ساتھ نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا تھا۔ خصوصاً متوقع مونسون بارشوں اور محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے انتظامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ حاجی نواز علی بروہی نے اجلاس کے آغاز میں تمام معزز شرکاء کو خوش آمدید کہا اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ منگوپی ٹاؤن کی ترقی کسی ایک فرد یا ادارے کا کارنامہ نہیں، بلکہ ہم سب کی اجتماعی محنت، خلوص نیت اور عوامی جذبے کا ثمر ہے۔ اگر دل میں عوام کی خدمت کا سچا جذبہ ہو تو کوئی رکاوٹ بڑی نہیں لگتی اور ہر مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اجلاس میں ان افسران، نمائندوں اور کمیٹی ممبران کی خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے حالیہ دنوں میں صفائی، نکاسیاب، روشنی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی مسعود بھٹو کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک، امام بارگاہوں کے منتظمین، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک نے شاہ فیصل ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں شاہ فیصل ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات ہوئے۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں محرم الحرام میں بھی عزاداران حسین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی جانب سے عزاداران حسین کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپس، پانی اور جوس کی سبیلیں اور شکایتی سیل قائم کیے جائیں گے، جس سے عزاداران حسین کو ریلیف فراہم ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر جلوس کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بارش کی پیشگوئی کے باوجود گلشن حدید میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی ہے۔ اسپتالوں کے سامنے موجود نالے سیوریج لائن میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اطراف کے مکانوں نے سیوریج کے کنیکشنز برساتی نالوں میں نکال دیے ہیں۔ برساتی نالے گندگی کے ڈھیر سے بھر گئے ہیں اور بارش کی صورت میں عوام بالخصوص مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلنا میمن کا جماعت اسلامی کے امیر کے بیان پر ردعمل۔ اپنے بیان میں سینئر وزیر نے کہا کہ ہر سال بجٹ کے موقع پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سندھ حکومت پر الزامات لگانا حافظ نعیم کی پرانی عادت ہے۔ حافظ نعیم نے جس انداز میں نورہ کشتی کا الزام لگایا وہ دراصل ان کی اپنی سیاسی بے وزنی کا اظہار ہے۔ سندھ حکومت نے تعلیم کے شعبے کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے جتنے اقدامات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اتنے تاریخ میں کسی نے نہیں کیے۔ سندھ میں تعلیم، صحت، پانی اور انفراسٹرکچر پر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ کسی نورہ کشتی کا نتیجہ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل عوامی خدمت کا ثبوت ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ حافظ نعیم کو اگر سندھ کے تعلیمی نظام کی فکر ہوتی تو وہ آواز بلند کرتے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود وفاقی حکومت سندھ کے حصے کی رقم پر وقت کیوں نہیں دیتی۔ سندھ کا تعلیمی بجٹ صرف اعداد نہیں بلکہ زمینی سطح پر اسکولوں کی بحالی، اساتذہ کی بھرتیوں اور دیگر تعلیمی پروگرامز میں نظر آتا ہے۔ حافظ نعیم کو چاہیے کہ وہ الزامات کی سیاست کے بجائے سندھ کے عوام کے لیے مثبت سوچ رکھیں۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ محکمہ موسمیات نے بوندا باندی کی نوید سنا دی ہے۔ جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال اس نیوز رپورٹ میں۔
کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں کہیں کہیں ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں، تاہم سمندری ہوائیں تقریباً بند ہیں، جس کی وجہ سے حبس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق کل شام سے کراچی میں سمندری ہوائیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی اور پرسوں سے شہر کے آسمان پر سمندری بادل نظر آئیں گے۔ ان بادلوں کے باعث رات کے یا صبح کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا امکان موجود ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آنے والے دنوں میں کراچی کا درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں تقریباً سمندری ہوائیں کٹ آف ہیں اور ہوا کی جو رفتار ہے وہ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے آج 11 بجے ہی درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا تھا اور اس بار کی توقع ہے یہ 40 یا 41 تک جا سکتا ہے۔ تاہم آج شہر میں جو ہے کچھ بادل بھی موجود ہے، لیکن موسم جو ہے وہ گرم اور مرطوب رہے گا۔ سمندری ہوائیں تقریباً نہ ہونے کے برابر رہیں گی اور اس بات کی توقع ہے کہ کل شام سے کراچی میں باقاعدہ سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی۔ اگر بات کی جائے آج کے دن کی تو کچھ مسافاتی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، لیکن کراچی شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ 25 جون سے مونسون سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا، جو کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں کو متاثر کرے گا۔ مونسون کا یہ اسپیل 2 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ دعا غفار، 5 نیوز، کراچی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مریم ظفر خان کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی دہشت گردی کا کھیل جاری ہے۔ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کو روکنا امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 34 خرب روپے کے بجٹ میں کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ K4 منصوبہ گزشتہ 22 سال سے کاغذوں پر موجود ہے۔ K4 منصوبے کے لیے مختص 3.2 ارب روپے کا بجٹ منصوبہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی اور MKM وفاق میں بھی موجود ہیں، وہ کیوں وفاق سے کراچی کے لیے بات نہیں کرتے؟ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے آئینی جمہوری قانونی جدوجہد جاری رکھے گی۔ 21 جون شام 5 بجے صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن نور حسن جوکھیو نے کہا ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور رفقا نے کربلا میں دین اسلام کی حرمت پر قربان ہو کر قیامت تک کے لیے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے مل کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے ساتھ منعقدہ خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن محمد رئیسی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سلمان میمن، ڈی ایس پی ٹریفک کھارادر محمد طاہر خان، جماعت اہل سنت کے مختلف علماء کرام، امام بارگاہوں، مساجد اور جلوس کے منتظمین، صدر ٹاؤن کے متعلقہ افسران بھی اجلاس پہ موجود تھے۔ میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ محرم الحرام کے دوران صدر ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے متعلقہ افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں، مساجد اور مجالس کے مقامات پر صحت و صفائی، روشنی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ قابل اعتراض پوسٹرز اور اشتعال انگیز نعروں کو مٹانے کا کام جاری ہے۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے اور کیے گئے انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ کے لیے صدر ٹاؤن کے مرکزی دفتر پہ واقع RS کیپٹن روڈ نزد حقانی چوک پر ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جہاں ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ نکاسیاب کے محکمے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلوس کے راستوں اور امام بارگاہوں، مساجد اور مجالس کے مقامات پر گندے پانی کے رساؤ کے خاتمے کو یقینی بنائیں اور کھلے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز پر ڈھکن لگانے اور مرمت کا کام فوری مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ محرم الحرام کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے شہر کے امن و سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کراچی کا ایک ایسا قدیم اسٹیشن جہاں سٹی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین تو پہنچ جاتی ہے، لیکن روزانہ ہزاروں سفر کرنے والوں کی آوازیں انتظامیہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ لانڈی اسٹیشن پر سہولتوں کے فقدان کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ارسلان چاند نواب کی یہ رپورٹ۔
कराची से अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए लांडी के कदीम स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात मैसर नहीं। शदीद गर्मी में बगैर पंखों के घंटों ट्रेन का इंतज़ार करना मामूल बन गया है। इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए महदूद सायादार शेड लगाया गया है, लेकिन मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की सूरत में लोग धूप में बैठकर ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। लांडी स्टेशन पर मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा लांडी, कोरंगी, शाह फैसल के इलाकों से मुसाफिर भी अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए आते हैं। मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर पानी की टंकी मौजूद है, लेकिन उसमें पानी ही डालना भूल जाते हैं। मुसाफिरों के बैठने के लिए भी कोई माकूल इंतज़ामात नहीं है। स्टेशन पर मौजूद बैतुल खला को भी कॉन्ट्रैक्ट पर देकर आवाम से सहूलत छीन ली गई है। हम लोग सुबह 7 बजे से खड़े हुए आके, अभी तक आवाम इस पर नहीं आई है और ना यहाँ पे पानी है पीने के लिए, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। सुबह से ख्वार हो रहे हैं, बोल रहे हैं 1 घंटे बाद आएगी, 1 घंटे बाद वहाँ पे लग गई है फुटपाथ पे, अभी तक आने का कोई नाम नहीं है। कितने लोग वापस चले गए यहाँ पे। किसी किस्म की सहूलत कोई